أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اطمینان نہیں رکھتے یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور یقیناً البتہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، غدن صبح، یرتع، کہ کھائے پیے گا، وَيَلْعَبْ، اور کھیل کود لے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی البتہ حفاظت کر کے رہیں گے۔ قال، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، وَأَخَافُ، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے، ان یأکلہ الذئب، کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بالکل گئے گزرے ہوئے۔ فلما ذهبوا به، اور جب وہ اس کو لے گئے، واجمعوا، اور سب نے یہ طے کر لیا کہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ اس کو گمنام کنویں میں ڈال دیں، واوحینا الیہ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ تم ان کو ان کا یہ معاملہ بتاؤ گے، وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو پتہ بھی نہ ہوگا اور جانتے بھی نہ ہوں گے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ اپنے ابا کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے کے لیے گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا على قمیصہ بدم کذب،
اور وہ ان کی قمیص اور کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لائے۔ قال فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، حقیقت ایسی نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، تو اب صبر ہی بہترین صورت ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد درکار ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 18 ہے۔ جب بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ یوسف کو قتل نہیں کرنا، وہ سنگین گناہ ہے، البتہ باپ کی نگاہوں سے ان کو اوجھل کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے کنویں میں ان کو ڈال دیا جائے کہ جو زیادہ پانی والا نہ ہو، تاکہ کوئی قافلے والے جب پانی لینے کے لیے اس کنویں پر آئیں گے تو اس کو لے کر تو ساتھ لے جائیں گے، اور دور دراز کہیں اس کو بیچ بٹا دیں گے تو قتل ہونے سے بھی بچ جائے گا اور باپ کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے گا۔ یہ طے کرنے کے بعد اب والد کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے ابا، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں رکھتے، جبکہ ہم یوسف کے بڑے خیرخواہ ہیں۔ آپ اس کو ہمارے ساتھ صبح بھیجیں، جنگل میں جائیں گے بکریاں چرانے کے لیے، ساتھ یہ بھی جائے ہمارے، کھیل کود کرے گا، جنگلی میوے ہیں، پھل ہیں، کھائے گا پیے گا، اور کھیل کود کھانا پینا یہ بچوں کی نشو و نما اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہاں تک کہ نماز جیسا فریضہ بھی 7 سال تک معاف ہے۔ 7 سال تک بچے کو نماز پڑھانے کا کوئی حکم کہیں نہیں دیا۔ 7 سال کا ہو جائے اب اس کو نماز سکھاؤ، نماز پہ لگاؤ، لیکن سختی پھر بھی نہیں۔ 10 سال تک، 10 سال کا ہوا اب اس پر نماز میں پہلے تو یہ کہ سختی کی ضرورت ہی نہیں آئے گی اگر موقع پر ترتیب کے مطابق کام کیا تو، پھر بھی اگر ساری طبیعتیں برابر نہیں ہوتی، اگر ضرورت پڑے تو 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچے جب اس پہ سختی کرو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو کتنا ہلکا پھلکا رکھا گیا ہے۔ نماز جیسے فریضے سے بھی ان کو ہلکا پھلکا رکھا جا رہا ہے۔ اس سے ہماری یہ غلطی بھی سامنے آتی ہے کہ آج چھوٹا سا بچہ ہے، 2-3 سال عمر ہوئی نہیں تو 10 کلو کا بستہ لدا ہوتا ہے اس پر، اس 10 کلو کے بستے میں 5 کلو اسکول میں اس کو پڑھنے اور 5 کلو اس کو ہوم ورک بھی دیا ہوا ہے، تو اچھا خاصا اس کے اوپر ذہنی طور پہ لوڈ پڑا ہوا ہے۔ دوسرے دن ٹیچر پوچھے گا ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، نہیں کیا تو ڈانٹ پڑے گی،
دوسرے دن پھر نہیں کیا پھر ڈانٹ پڑے گی، تیسرے دن پھر اگر کمی کوتاہی ہے تو والدین کو بلایا جائے گا، پیرنٹس آ جائیں تمہارے بچے کا ہوم ورک پورا نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ ہماری ڈانٹ ناکافی ہے، تم بھی ڈانٹ کرو۔ اب جو ہے وہ ماں باپ بھی ڈانٹ کریں گے۔ دوہری ڈانٹوں پر آیا ہوا ہے 3 سال کا معصوم، تو اس کی نشو و نما کتنی متاثر ہوگی۔ تو دیگر اسباب میں سے بھرپور صحت کے فقدان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ غیر ضروری بوجھ بچوں پہ ڈالے ہوتے ہیں۔ دیگر سختیاں الگ ہیں، طرح طرح کی ڈانٹ ڈپٹ الگ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں تھے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی والدہ نے پیش کیا کہ آپ کی یہ خدمت کیا کرے گا۔ وہ 10 سال تک خدمت کی۔ کہتے ہیں میں لڑکا تھا، اللہ کے رسول کے مزاج کے مطابق مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اور حسنین کریمین کے اوپر جو آپ کا لاڈ تھا، جو پیار تھا، جو محبت تھی، آج تو مائیں بھی نہیں کر سکتی، وہ باپ تو کیا کرے گا، ماں بھی نہیں کر سکتی۔ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ان میں سے حسن تھے یا حسین، مسجد میں آ کے وہ اوپر بیٹھ گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا، اب نمازی بھی سجدے میں سارے۔ ایک صحابی نے، غالباً عبداللہ بن مسعود تھے، تو جب سجدہ لمبا ہوا تو ان کو تھوڑا اندیشہ ہوا، تو سجدے سے ہی کنکھی سے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، سجدے سے اللہ کے رسول اٹھ نہیں رہے، کنکھی سے دیکھا تو وہ حسن یا حسین اوپر چڑھے ہوئے تھے، آپ سجدے میں۔ آج اگر ایسا ہو جائے تو فتنہ کھڑا ہو جائے، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ تو اور وہاں بچے ہیں نا، اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے۔ اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارکہ بھی قریبی تھا۔ آج جہاں اصحاب صفا کا چبوترا ہے، اس کے سامنے جو باب تہجد ہے، تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا۔ تو وہاں سے بچے اندر نکل گئے مسجد میں اور دیکھا کہ نانا جان نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو کیا پتہ نماز کیا چیز ہے، وہاں کے سجدے میں اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا نبی یہ امت کو سکھا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کچھ بھی نہ کیا ہو تو یہی بچوں کی حق تلفی کوئی کم ہے جو ہم کرتے ہیں؟ یہ بچوں کا حق ہے، ان کو اتنی محبت اور ایسی محبت اور ایسا پیار دینا ہم نے نہیں دیا، تو یہ ان کی حق تلفی کوئی کم ہے جو ہم سے ہو رہی ہے؟ اللہ نے ابھی اس کو مکلف نہیں بنایا، وہ مرفوع القلم ہے، کسی چیز کا وہ مکلف نہیں ہے، تو اس پہ بے جان سختیاں اور ڈانٹ ڈپٹ، تو اس سے اس کی جسمانی ساخت پرداخت بھی متاثر ہوگی، ذہنی نشو و نما بھی کیا ہوگی، متاثر ہوگی۔ تو بڑی حکمت اور بڑی سمجھ کے ساتھ چلنا
کا یہ موقع ہے، اور ماں اور باپ اس گھر کے اسکول کے چانسلر اور ہیڈ ماسٹر ہیں، یہ بھی ایک سکول ہے، یہ بچے یہ بھی ایک کلاس ہے۔ سکول جس کو ہم سکول سمجھتے ہیں وہاں انڈائریکٹ میتھڈ چلتا ہے اور یہاں ڈائریکٹ میتھڈ چلتا ہے۔ گھر کے سکول میں ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے تعلیم ہو رہی ہے، یہاں بلیک بورڈ نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، کوئی بک نہیں ہے، یہاں استاد ماں باپ ہیں اور یہاں اسٹوڈنٹ اور شاگرد بچے ہیں، بیچ میں تیسری چیز کوئی نہیں۔ پریکٹیکل عملاً یہاں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں آج ہی ایک حدیث گزری ہے، ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو کرسچین بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو آبجیکشن کس پہ لگ رہا ہے؟ باپ پہ لگ رہا ہے۔ سنگ بنیاد تم نے رکھا ہے، اللہ نے اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس لیے کفار اور مشرکین کے جو بچے ہوں گے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں جائیں گے، مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ تو یہ والدین اس کو کیا سے کیا بناتے ہیں۔ اب بچی ہے، والدین نے اس کو بیہودہ لباس پہنا دیا تو اس کی شرم و حیا کون ختم کر رہا ہے؟ والدین۔ 10 سال کی ہو گئی ابھی تک اس کو اسکارف نہیں پہنایا، ننگے سر، ننگے بازو، ننگی ٹانگیں۔ بچہ ہے اس کو پینٹ پتلون پہنا رہے ہیں، پینٹ شرٹ پہنا رہے ہیں، کون پہنا رہا ہے؟ وہ پہن تو نہیں رہا، کون پہنا رہا ہے؟ کون خرید کے لا رہا ہے؟ کون اس کو ذہن دے رہا ہے؟ اس ڈریس کا عادی اس کو کون بنا رہا ہے؟ اس دن بچہ آیا تو کہتا میری پگڑی کھل گئی اس لیے گھر میں رہ گئی۔ اب میں نے کہا اتنا سا بچہ ہے اس کی پگڑی بنائی، تو اس کو ابھی سے پگڑی سے شوق ہو رہا ہے۔ تو بچوں کو اچھا لباس پہنانا، بچیوں کی شرم و حیا کے نشو و نما والا لباس پہنانا۔ آج جو بچی ننگے جسم سے بچائی جائے گی تو وہ بچی جب کل بڑی ہوگی تو وہ بے پردگی سے اس کو شرم آئے گی بچے کی۔ تو بہرحال والدین کے ذمے ہے اولاد کو محبت دینا، اولاد کے ساتھ یہ پیار اور یہ محبت۔ حضرات حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار، چھوٹے چھوٹے منع، اللہ کے رسول نے کتنی محبت کی اور کتنا ان کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ایک یہاں بیٹھے ہوئے، ایک ادھر بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 ہاتھ رکھ کے اور دونوں گھٹنوں کے بل ایسے چڑھ رہے ہیں اور وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اوپر بٹھا کے تو ایسے چڑھ رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے دیکھا تو کہنے لگے کہ کتنی اچھی سواری تمہیں ملی، کتنی اچھی سواری تمہیں ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا سا منع ہے پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ تو بچوں کے لیے کھیل کود، بچوں کے لیے مثبت گویا کہ ایسی سرگرمیاں یہ ان کی نشو و نما اور بہترین صحت کا ذریعہ ہیں۔
اور پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام بھی اس میں ایسے ذہن والے، سخت طبیعت والے نہیں تھے، اس لیے یہ چیز انہوں نے پیش کی کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو کیا کرے گا، کہ کھائے پیے گا، کھیل کود کر لے گا، یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر وہ بھی منع نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے مزاج کو، کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ساتھ نہ بھیجیں، ایسی بات کی جس پر وہ کیا کریں، ساتھ بھیج دیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ کھیل کود کرے گا، اچھلے گا، کودے گا، کھیلے گا تو خون گرم ہوگا، صحت بنے گی، ورزش ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو یقین دلایا کہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں اب ہمارے سامنے تو پورا واقعہ آ چکا ہے، اور اس واقعے کو گزرے ہوئے بھی ہزاروں سال ہو گئے ہیں، تو اب تو جو کہتے ہیں نا اینڈ ہو گیا، تو یہ سب اینڈ ہو گیا، ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ہم قدم قدم پر اس چیز کو اس رخ سے دیکھیں کہ ایک باپ کے سامنے بیٹے کیا منہ بنا رہے، کیا بات بنا رہے ہیں، اور اندر کیا چھپا رہے ہیں۔ اندر یہ چھپایا ہوا ہے کہ اس کو لے کر جانا ہے اور کیا کرنا ہے، کنویں میں پھینکنا ہے، باپ سے اس کو ہم دور کر دینا ہے، اندر یہ چھپایا ہوا ہے۔ باہر کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کھیل کود کرے گا اور کھائے گا پیے گا اور اس لیے بھیجے۔ تو جب آدمی دوسرے کے ساتھ چلاکی چل رہا ہو اور کوئی چلاکی کر رہا ہو تو یہ چیز اس کو سامنے رکھنی چاہیے کہ دیکھو یہ کیسی چلاکی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ چلاکی کل ہمارے اوپر آئے۔ کیونکہ ان کو نہیں پتا، وہ جن کے بندے ہیں اس کو تو کیا ہے، پتہ ہے۔ اور ہماری اولاد کو کوئی دھوکہ دے تو ماں باپ کو برا لگے گا، اچھا لگے گا کہ میری اولاد کو دھوکہ دی؟ تو اللہ کو اپنے بندوں سے جو تعلق ہے، اللہ کے بندے کو جب کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اللہ کو وہ اچھا لگے گا؟ تو ڈرنا چاہیے، سامنے والے کو کیا سے کیا باور کرا دینا، یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے، اللہ کی نظروں سے اپنے آپ کو گرانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اندر کچھ چھپایا ہوا، اوپر سے کچھ ظاہر کر۔ بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ایک تو تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ کتنا تعلق تھا کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوگا تو میرا دل غمگین ہوگا۔ ہماری والدہ بتاتی تھی کہ جب مدرسے میں داخل کیے گئے تو 3 دن تک روتی رہی اور کھانا لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ اب سب کے سامنے کیا رونا، تو کہا مکان کے گھر کے ایک طرف کھیت میں ایک درخت کے پاس بیٹھ کر وہاں رو کر دل ہلکا کر کے پھر آتے۔ تو والدین ہیں، اولاد تھوڑی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے، تو مجھے غم ہوگا تم اس کو لے جاؤ گے، اور دوسرا اس کا بھی مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ادھر ادھر کام میں لگے ہو اور اس سے غافل ہو اور اس کو کوئی درندہ اور کوئی جانور کھا جائے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اس کو کوئی درندہ کھا جائے تو ہم اتنے مضبوط جماعت اور جتھا ہونے کے باوجود پھر تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے اس بچے کی حفاظت بھی نہ ہو پائے تو پھر تو ہم تو گئے گزرے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کو کوئی نقصان ہو جائے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی ان تمام باتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا اور وہ ساتھ اس کو لے گئے۔ اور یہ تو انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی
کہ اس کو گمنام کنویں میں ڈالیں گے۔ تو جب وہ ان کو لے گئے اور انہوں نے یہ بات ٹھان رکھی تھی تو اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تم اس سارے معاملے کی ان کو خبر دو گے، ایک وقت آئے گا لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم فکر نہیں کرنا، غمگین نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا جب یہ ساری جتنی یہ واردات کر رہے ہیں اس کی تم ان کو کیا کرو گے، اطلاع دو گے، اور اس وقت میں یہ تمہیں پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے۔ اب یہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، یہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو وحی ہوئی اس کا کیا مطلب، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، کہ ہم نے ان کو وحی کی۔ تو عام طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحی وہ نبوت والی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی تھی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی تھی کہ ان کو صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دو۔ تو اس وحی کو جو غیر نبی کو ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں، قرآنی اصطلاح میں اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ وحی یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے وحی نبوت کو الگ کرنے کے لیے اس کا نام الگ رکھ دیا، اس کا معنی الہام کا ہے، اور یہ ہر مسلمان کلمہ گو کو الہام ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، یہ الہام ہوتا ہے۔ جو اچھی بات دل میں آتی ہے، اچھا خیال آتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، من جانب اللہ کیا ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے بندے۔ اس لیے اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب رات کو لیٹ گئے بستر پر، وضو نہیں کیا، اب خیال آیا کہ وضو کر لوں، کیا کر لوں، وضو کر لوں، باوضو سو جاؤں۔ تو یہ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ خیر اور بلائی کا خیال ڈالتا ہے۔ تو یہ وہ من جانب اللہ یہ ڈلوایا جا رہا ہے کہ اس کو یاد دلاؤ کہ باوضو ہو کر کیا ہو جائے، سو جائے۔ تو جس طرح شیطان کے وسوسے اور خیال کو رد کرنا چاہیے، اس خیال کو کیا کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے، یہ اس کی قدردانی ہے۔ اور پھر جب اس کی قدر ہوتی ہے تو پھر یہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو یہ وہ وحی ہے، اس لیے 7 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، اور دل میں اب دیکھیں پاس ہی وہ بھائی بھی ہیں، پاس ہی وہ کیا ہیں، بھائی ہیں، ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن ان کو الہام ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کا رابطہ جوڑا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری بات تم ان کو بتاؤ گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب ہے کہ تم مطمئن رہو، لیکن 7 بھائیوں کو کوئی پتہ بھی نہیں کہ اندر کا کیا کچھ رابطہ ہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی واپس گھر کو لوٹے۔ روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین کو حکم ہوا یوسف علیہ السلام کو بچانے کا، تو وہ عرش معلیٰ پر تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈالا کنویں میں۔ تو ابھی یوسف علیہ السلام نیچے پانی کے پاس نہیں گئے تھے، اس سے پہلے جبریل امین آ گئے تھے، ان کو پکڑ لیا تھا۔ اس لیے معراج کے موقع پر جب ابو جہل نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے وقت میں گیا اور اتنا گیا اور واپس آیا،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ابو جہل نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آج سنا ہے تم نے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم تو اللہ کی قدرت کو روزانہ دیکھتے ہیں، جبریل امین آن کی آن میں عرش سے فرش پہ آتے ہیں، فرش سے عرش پہ چلے جاتے ہیں، تو جو اللہ ان کو اتنی قوت دے سکتا ہے وہ اللہ رسول اللہ کو بھی یہ قوت دے سکتا ہے۔ اب یہ رات کو ویسے تو جلدی آ جاتے، قرآن پاک کہتا ہے کہ وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً، آج یہ دیر سے اندھیرے میں آئے رات کو، اور یبکون روتے ہوئے آئے، اندھیرے میں آئے، کیونکہ آج کی یہ جو جدید لائٹیں ہیں یہ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ ہوتے تھے بس چھوٹے ٹمٹماتے چاند، تو اندھیرے میں آئے تاکہ ہماری شکلیں کچھ نہ کچھ کیا ہوں، چھپی رہیں، اور اندھیرے میں منہ بنا کر اور رونا دھونا کر کے تو کسی طرح باپ کو کچھ کا کچھ باور کرا سکیں، اس لیے اندھیرے میں عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، اے ہمارے ابا، ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے اور اپنے ساز و سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا، تو بس ہم اتنی دیر ہوئی تھی کہ پیچھے اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کو ہم پر یقین تو نہیں آئے گا اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ امام اعمش کہتے ہیں کہ ان بھائیوں کے اس کے رونے کے بعد وجاؤ اباؤں عشائیں یبکون، روتے ہوئے آئے، باپ کے سامنے سب رو رہے ہیں، تو کہا ان برادران یوسف کے رونے کے بعد اب کسی کے رونے پر ہم اس کو سچا نہیں سمجھتے۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنا منہ بنایا ہوا ہے، کتنے رو رہے ہیں، لیکن ہیں کیا 100% جھوٹے ہیں، سب غلط بیانی ہے۔ تو امام اعمش امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، سلیمان بن مہران ان کا نام ہے، اعمش لقب ہے۔ تو امام اعمش کہتے ہیں کہ اب ان برادران یوسف کے اس رونے کے بعد اب کسی کے رونے پر ہم اس کو سچا نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکے کی ایک صورت یہ ہو سکتی اور ادھر وجاؤ علی قمیص بدم کذب، یوسف علیہ السلام کی قمیص اور کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ پتہ ہے کوئی بکری ذبح کی ہوگی، ہرن ذبح کی ہوگی، کوئی خرگوش ذبح کیا ہوگا، تو اس کا خون اس پہ چھڑک کر تو ان کا سارا کرتا وہ خون آلود لا کر پیش کیا کہ یہ دیکھیں آپ، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں توجہ کریں، قرآن مجید میں شرٹ کا بیان نہیں ہے، قمیص کا بیان ہے، اور یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ان کی قمیص، یہ تو ابھی 7 سال کے بچے ہیں نا، تو ابھی بھی ان کو کیا پہنائی ہوئی ہے، قمیص پہنائی ہوئی ہے، کرتا پہنایا ہوا ہے۔ آگے پھر جب یہ جوان ہو گئے تھے تو وہاں آگے دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع میں آ رہا ہے، وہاں بھی ان کے کرتے کا بیان آ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا لباس کیا ہوتا ہے، نبیوں کا لباس کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اصل لباس یہ قمیص ہے، کرتا ہے، اور چادر ہے، اور ازار ہے، یہ لباس ہے۔ باقی یہ پینٹ پتلون اس صدی کی بات ہے، جب بر صغیر میں انگریز آیا تو اپنے ساتھ تہذیب بھی لے کر آیا، اس لیے پینٹ شرٹ جو ہے اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اس کو اپنا شوقیہ لباس نہ بنایا جائے، ضرورت کی چیز ہے۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف بنے، حافظ قرآن ہیں، لیکن فوجی وردی ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، آفس میں جا رہے ہیں، ملازمت میں
وہاں کا ڈریس ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کو شوقیہ چیز نہ بنایا جائے، ضرورت کی چیز بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بڑھیا نہ سمجھا جائے۔ بڑھیا ہمارا وہی لباس ہے جو شرعی اصولوں پہ پورا اتر رہا ہو، اور شرعی اعتبار سے ہمیں کوئی خاص یونیفارم نہیں دیا گیا کہ تم یہ پہنو، یہ تمہارا اسلامی لباس ہے۔ شرعی اعتبار سے ہمیں اصول دیے گئے لباس کے اندر، ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنا من پسند لباس بناؤ، وہ سب اسلامی لباس ہوگا۔ اب یہ موقع نہیں ہے ان اصولوں کا، ان میں بنیادی ایک اصل یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو، جسم کے چھپانے والا ہو، جسم کو ننگا کرنے والا، ظاہر کرنے والا نہ ہو، اغیار و اعضاء کے ساتھ مشابہت والا نہ ہو، وغیرہ۔ تو قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگائے ہوئے لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام انہوں نے ان کی باتوں سے اور اس سارے طرز عمل سے وہ محسوس کر گئے کہ اس کے پیچھے حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو اتنا کہہ دیا کہ دیکھو یہ ایسی حقیقت ہے نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بل سولت لکم انفسکم، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو تمہارے دلوں نے بنا لی ہے، گھڑ لی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی تعریف کی گئی ہے، مومن وہ ہوتا ہے لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو بتا تو دیا ان کو کہ ایسا ہے نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ تمہاری بناوٹی بات ہے، یہ سازش ہے، یہ اپنا گھڑا ہوا ایک ڈرامہ ہے جو تم کر رہے ہو، بل سولت لکم انفسکم امرا۔ لیکن اب دیکھیں حکمت کا یہ پہاڑ ہے، یعقوب علیہ السلام حکمت کا حمالیہ ہیں۔ یہ بھی ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو نکل جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کیسے کیسے نکل جاؤ تو ہلکا لفظ ہے، پتہ نہیں کیا کہتے، اور آسمان سر پہ اٹھا لیتے، پورے محلے میں ایک جو ہے وہ تماشا بن جاتا کہ فلاں گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ حکمت اور بصیرت کا حمالیہ حضرت یعقوب علیہ السلام بتا دینے کے باوجود کہ دیکھو یہ سب تمہارا ڈرامہ بازی کا معاملہ ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے کہ تم نے اپنے، لیکن کیا کیا فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ اب بہترین صورت یہ ہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ چاہتے تو ان کو بدنام کرتے، چاہتے تو ان سے انتقام لیتے، چاہتے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، لیکن فصبر جمیل، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھا، اور کہا بھی واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو کوئی تم بیان کرتے ہو اس سب پر میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیسا اعتماد، کیسا اللہ پہ توکل، اور کیسا اللہ جل شانہ کی ذات پہ یقین کہ سارے گنجلک اور پیچیدہ معاملے کو وہ اللہ سلجھا دے گا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہو اور کیا ہو، وہ اللہ سب کچھ کر دے گا۔ اس نے کہا فصبر جمیل۔ یہ ایک بہت بڑی فیملی ہے، پیغمبر کی فیملی ہے جس میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس سے ہماری فیملیوں کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے رہن سہن کا جو معاملہ ہے اس کی روشنی میں ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے، چلنا چاہیے۔ باپ سے کوئی بات ہو جائے، ماں سے کوئی بات ہو جائے، بیٹے سے کوئی بات ہو جائے، بیٹی سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کو پورے ماحول، معاشرے، گلی محلے میں تماشا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ صبر اور حوصلے اور تحمل کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، اور اس سارے معاملے میں واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو اللہ اس سارے معاملے کا بہترین حل جو ہے وہ مقدر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل،
وفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ، یہ بہت اونچی ایک فیملی ہے، پیغمبر کے گھرانے کی فیملی ہے۔ ان کا یہ واقعہ بیسیوں نہیں سینکڑوں ہدایات پر اے اللہ مشتمل ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی فیملیوں، اپنے گھروں کی خبر گیری کی توفیق نصیب فرما، جیسے حکمت اور بصیرت اور اعتماد اور توکل علی اللہ اور اللہ کے تعلق کے ساتھ یہ چلے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی اتباع میں ایسا چلنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا